765. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रियल टॉक विद जिब्रान में जिब्रान असर की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, मकबूजा कश्मीर से जो आज की मोस्ट रीसेंट सिचुएशन है वो हालत ये है कि 16 साल के बच्चे को, 20 साल के बच्चे को और 22 साल के बच्चे को, मजदूर को जो मजदूरी करते थे वहाँ पे, उनको गोलियां मार दी गई और गोलियां मारने के बाद उन पर दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगा के उनको फेक टेररिस्ट डिक्लेयर करके उनको गोलियां मार दी गई। और उसके बावजूद भारत आज भी इस मकाम पर खड़ा है कि पूरी दुनिया उसको किसी न किसी तरह से सपोर्ट करने की हामिल नजर आती है। अगर देखा जाए तो कौन सी पॉलिसी है जिसकी वजह से हम लोग इस नतीजे पर पहुंचे, इस हाल में पहुंचे कि आज भी अगर रशिया की बारी हो, आज भी अगर फ्रांस की बात हो, आज भी अगर बरतानिया तक की बात हो कि जहां पर 10 लाख बल्कि 15 लाख के करीब कश्मीरी और पाकिस्तानी और 12 लाख के करीब सिर्फ कश्मीरी मौजूद हैं, तो फिर क्या वो वजूहात हैं कि जिसकी बुनियाद पर आज भी बरतानिया भी भारत को यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनने के लिए उसको सपोर्ट फ्राहम कर सकता है। हम बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या वजह वो आज़ाद कश्मीर से हूँ, मकबूजा कश्मीर से हूँ, या रियासत जम्मू कश्मीर के लिए जो खुद अपने आप को रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं, उनकी रिप्रेजेंटेशन में कहाँ कमी रह गई कि इस वक्त हमें ये दिन देखना पड़ा कि बरतानिया जैसे मुल्क में भी जब बात आती है पार्लियामेंट की उस कमेटी की जिसने ह्यूमन राइट्स के हवाले से रिपोर्ट दी, तो उसमें भारतीय हिंदुस्तानी ह्यूमन राइट्स वायलेशन जो मकबूजा कश्मीर में की गई उनका किसी भी जगह पर किसी भी किस्म का कोई जिक्र मौजूद नहीं था। आज हम बात करेंगे कि दुनिया भर में मौजूद कश्मीरी जिस वक्त सरापा एहतजाज होते हैं तो वो सरापा एहतजाज कश्मीर के किस हिस्से के लिए होते हैं। उनके लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी मकबूजा कश्मीर के कश्मीरियों की लाशें, उनकी जिंदगियां, उनकी जानें, उनकी औलादें, उनकी इज्जतें, उनकी असमतें हैं, या उनके लिए कुछ नजरियात ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आज हम बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वो कौन सी चीज़ें हैं कि जिनकी वजह से आज तक हम इत्तेहाद की जानिब रवां दवा नहीं हो सके। आज हम इन सारी बातों पे बात करेंगे। हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं राजा जानबाज कादरी साहब। जानबाज साहब, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। स्ट्रेट अवे टू द पॉइंट आता हूँ। मेरे प्रोड्यूसर साहब से गुजारिश है कि अगर हो सके तो जो पिछला प्रोटेस्ट हुआ था बर्मिंघम कॉन्सुलेट के बाहर, उसकी भी तस्वीर मौजूद है, वीडियोज़ मौजूद है, अगर वो भी आप बैकग्राउंड में चला सकें। जनवाज साहब, इसको जो मकबूजा कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल है, इस सूरत हाल में वो कौन सी चीज़ें हैं कि जिसकी वजह से हम लोग आज भी इत्तेहाद की जब बारी आती है तो इत्तेहाद में बड़े कमज़ोर नज़र आते हैं। इत्तेहाद बहुत ज़रूरी है, आई एग्री, लेकिन उसके साथ ये भी ज़रूरी है कि राइट टर्म्स एंड कंडीशन पे इत्तेहाद हो। आपके ख्याल में कमी कहाँ पे है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिब्रान साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका शुक्रिया कि आप हमेशा कश्मीर के इशू के लिए एक तड़प रखते हैं, एक लगन रखते हैं और इसके लिए अपने तरफ से कोशिश करते रहते हैं कि इस इशू को हाईलाइट किया जाए। यह हर कश्मीरी का फ़र्ज़ बनता है, उसका तल्लुक़ ख्वाह किसी पार्टी से हो, वो किसी प्लेटफार्म में बैठा हो, उसकी ज़िम्मेदारी बनती है बीइंग एज ए कश्मीरी, बीइंग एज ए ह्यूमन। मकबूजा कश्मीर के अंदर जो ह्यूमन राइट की वायलेशन हो रही है, इंसानियत के साथ जो जुल्म के पहाड़ डाए जा रहे हैं, इन चीज़ों को पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज किया जाए और दुनिया के सामने, हालांकि वहाँ पे इंटरनेट बंद कर दिए जाते हैं, जब लोगों को वहाँ पे शहीद किया जाता है तो देखें, एक बंदा वहाँ पे जब शहीद होता है या उसको वहाँ पे लोगों को ज़ख्मी किया जाता है तो लोग उसकी वीडियो वगैरह भी नहीं बना सकते हैं। वहाँ पे आर्मी होती है और वो मीडिया नहीं है, कोई इंटरनेशनल मीडिया नहीं है, कोई लोकल मीडिया नहीं होती है। लेकिन इसके बावजूद कहीं ना कहीं से जो लोग वहाँ से जब कोई वीडियो भेजते हैं, कोई पिक्चर भेजते हैं, पिछले दिनों में जब एक वीडियो वायरल हुई कि एक छोटा सा 3 साल का बेटा अपने नाने के सीने पे बैठ के क्या गिले शिकवे कर रहा है हमसे, और वो तस्वीर ने उस दुनिया ने उस तस्वीर ने जो दर्द दिल रखने वाले लोग थे पूरी दुनिया के अंदर, उन सबको हिला के रख दिया। तो इस हवाले से आप अपना रोल अदा कर रहे हैं, बाकी भी जो कश्मीरी हैं वो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं एक बात का इकरार करता हूँ और हमेशा ये मैं बात कहता हूँ कि हम लोग नाकाम हुए हैं, हम लोग फेल हुए हैं। मैं अपने आप को उसमें शामिल करता हूँ कि मैं भी 10-12 साल से यहाँ पे स्ट्रगल कर रहा हूँ, पिछले 20-21 साल से इस तारीख के साथ हूँ। लेकिन बिलखसूस हम जो लोग हैं, बरतानिया के लोग जो हैं, ये बहुत कुछ कर सकते हैं। यहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच है, यहाँ पे बहुत सारी, यहाँ पे हम इस चीज़ का दावा करते हैं कि 10 लाख कश्मीरी यहाँ पे बसता है। तो लेकिन इसके बावजूद जब हम निकलते हैं तो चंद सौ लोग होते हैं। तो ये हमारे लिए हमारी ये नाकामी है। हम सच्ची बात है, मैं तो अक्सर ये कहता हूँ कि हम में से हर कश्मीरी जो है
اس کو جو مقبوضہ کشمیر کے لوگ ہیں ان کے سامنے وہ نظر اٹھا کے بات نہیں کر سکتا اگر وہ کہ بات کریں. ہم ان سے شرمندہ ہیں کہ ہمیں اس طریقے سے ہم اپنی اس جد و جہد کو, اس تحریک کو لے کے نہیں چل سکے ہیں جس طرح سے یہ چلنی چاہیے تھی. جس طرح سے چلنی چاہیے تھی اس طرح سے لے کے نہیں چل سکے. ناظرین, اس کی کتنی زیادہ ذمہ داری ہم لوگوں پر عائد ہوتی ہے اور اس ذمہ داری سے نبرد آزما ہونے کے لیے ہم نے کیا کیا. موسٹ ریسنٹلی 5 اگست کو بھی 2 پروٹیسٹ ہوئے. ایک انڈین کانسولیٹ کے باہر ہوا جس کے سامنے آپ کے سامنے فوٹیج بھی چل رہی ہے. دوسرا پروٹیسٹ ہوا برمنگھم سٹی کاؤنسل ہال کے باہر. اب کون سی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے 2 پروٹیسٹ ہونے پڑے, اور اس کے بعد وہ کون سی چیزیں ہیں جن کو مزید بہتر طریقے سے ہائی لائٹ کیا جا سکتا ہے. جنباز قادری صاحب, کیا وجہ رہی کہ 2 پروٹیسٹ ہوئے؟ جبران صاحب, یہ ہوتا ہے کہ جب پروٹیسٹ لاک ڈاؤن انڈیا نے کیا ہوا ہے تو اس والے سے ہم نے یہاں پہ 3 میٹنگیں کی. 3 میٹنگوں میں تمام پارٹیوں کے ساتھ ڈسکس کی. ایک میٹنگ یہاں پہ بھی ہوئی تھی. تو تمام میٹنگوں کے بعد ہم نے یہ فائنلائز کیا کہ پروٹیسٹ جو ہے وہ انڈین کونسلیٹ کے باہر بنتا ہے. تو اس کے بعد فیصلہ کیا. دونوں پروٹیسٹ کامیاب ہوئے ہیں. ہمیں اس چیز کو نیگیٹو نہیں لینا چاہیے. کچھ لوگ ادھر چلے گئے, کچھ ادھر آ گئے. لیکن آپ کی جو بات ہے, آپ کا پوائنٹ ہے کہ ایک ہونا چاہیے تھا. کچھ تو کرونا کی وجہ سے بھی معاملات تھے اور کچھ باقی ایشوز بھی ہیں جس کی وجہ سے بات یہ ہے کہ جب میں ایگزامپل دیتا ہوں کہ اگر فوتگی میرے گھر پہ ہوتی ہے تو فاتحہ میرے گھر پہ بنتی ہے, یہ پروٹیسٹ میرے گھر کے بعد بنتا ہے, آپ کے گھر کے باہر نہیں بنتا ہے. تو ہمارا اس والے سے ایک بڑا 2 ٹوک موقف تھا اور بڑی ہم نے اس پہ سب دوستوں سے رائے لی تھی. جو فیصلہ کیا تھا میں نے اکیلے فیصلہ نہیں کیا ہے, وہ تمام دوستوں کی رائے تھی مشترکہ. اس میں ہمارے جو بزرگ ہیں, خواتین ہیں, جو ہمارے باقی جو پارٹیوں کے لوگ ہیں اس میں وہ شامل تھے. اس کے بعد ہم نے یہاں پہ یہ فیصلہ کیا تھا کہ پروٹیسٹ انڈین کونسلیٹ کے باہر ہوگا. البتہ 2 پروٹیسٹ ہو گئے تو یہ بھی اس میں کوئی اتنی بڑی کوئی بات نہیں ہے. اللہ کی طرف سے نعمت رہی جی کہ دونوں پروٹیسٹ اچھے کامیاب ہو گئے, موجود رہے, بڑی تعداد میں لوگ موجود رہے. لوگ ایک پروٹیسٹ ختم کرنے کے بعد دوسرے پروٹیسٹ میں گئے, دوسرے پروٹیسٹ میں شامل ہوئے. حالانکہ کچھ یہ بھی لوگوں کا کردار رہا, اب اللہ بہتر جانتا ہے کس کس کا کتنا کردار رہا. لوگوں کا یہ بھی کردار رہا کہ لوگوں نے فون کر کے لوگوں کو بتایا جی کہ برادریزم ہو رہا ہے, فون کر کے بتایا جی کہ فلان لیڈر کی یہاں پہ پوزیشن چلتی ہے, اس لیے اس کو تھوڑا سا مائنر کرنے کی کوشش کریں. باقی سارے معاملات بھی ہوئے, لیکن بات یہ ہے کہ جب بات مقبوضہ کشمیر کی آتی ہے تو مقبوضہ کشمیر کی ہی بات ہونی چاہیے. اب مقبوضہ کشمیر کی ہی بات کرتے ہوئے, جیسے آپ نے بھی کہا کہ مقبوضہ کشمیر کے لوگوں سے ہم شرمندہ ہیں, ہم ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کے قابل نہیں ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی نظر میں مقبوضہ کشمیر اس پوری ریاست جموں کشمیر کے حصے میں زیادہ امپورٹنٹ ہے, اس کو زیادہ توجہ دینی چاہیے. ایم آر رائٹ؟ یس. اگر یہ بات صحیح ہے تو کیوں مظاہروں میں جب نعرے لگتے ہیں کہ اس پار بھی مانگے آزادی, اس پار بھی مانگے آزادی, اس پار چاچا پرائم منسٹر ہے, ماما وزیر ہے, اور جو پھوپھا ہے وہ ایس پی ہے, شاید دوسرا ہے جو وہ ڈی آئی جی ہے, تو پھر اس پار بھی آزادی کا نعرہ اگر انڈین کانسولیٹ کے باہر لگے گا تو پھر سوال تو بنے گے, یا انڈین کانسولیٹ لندن کے باہر لگے, پھر سوال تو لگیں گے کہ پھر آپ نے آزادی کس سے چاہیے اور پرائرٹی آپ کی ہے کیا؟ فرسٹ آف آل آپ دیکھیں کچھ لوگ ہیں جو انہوں نے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ان میں سے نکال لیا ہے. کرونا کے بعد, کووڈ-19 کے بعد لوگ اتنے ڈرے ہوئے تھے, لیکن اس کے باوجود اتنی بڑی تعداد میں وہاں پہ لوگ آئے. اس چیز کا آپ کریڈٹ دیں کہ لوگ برٹش کشمیری کے فورم سے وہاں پہ نکلے ہیں. اگر وہاں پہ نعرے لگے ہیں اس پار بھی لیں گے آزادی تو اس پار بھی لیں گے آزادی, تو کسی 2-4 بندوں نے اگر یہ نعرے لگائے ہیں تو اس سے میرا خیال ہے کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. کچھ لوگوں نے اس چیز کو اٹھا کے پروپیگنڈے شروع کر دیے ہیں کہ جی کہ کشمیری جو برطانیہ میں ہے یہ پاکستان کے خلاف ہے. تو میں یہاں پہ بڑی کلیئر واضح بات کرنا چاہتا ہوں کہ رات کو بھی ہماری میٹنگ تھی, کوئی کشمیری پاکستان کے خلاف نہیں ہے, لیکن اپنے وطن کی آزادی کی بات کرنا, اپنے مادر وطن کو آزاد دیکھنا ہر انسان کی پیدائشی حق ہے, اس سے کوئی روک نہیں سکتا ہے. اگر ہم یہ اپنی آزادی کی ایک سٹرگل کر رہے ہیں تو اس کو غلط رنگ دینے کے لیے کچھ لوگ اپنی پبلک سٹی کرانے کے لیے جو میرے خیال ہے مینٹلی سک ہیں, وہ ایسے پروپیگنڈے شروع انہوں نے کیے ہوئے ہیں. 1-2 پروگرام بھی ہوئے ہیں اس والے سے کہ بھائی یہ پاکستان کے خلاف ہے. کوئی کشمیری پاکستان کے خلاف نہیں ہے. ہم اپنی ریاست کی اپنی جو ہے اس کی آزادی کی جد و جہد کر رہے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. آزادی غلام مانگتا ہے یا غلام ہوتا ہے جو آپریشن میں ہوتا ہے وہی آزادی مانگتا ہے. آپ آزاد کشمیر میں غلام تھے یا آزاد تھے؟ ریاست آزاد کشمیر بھی پوری طرح آزاد نہیں ہے. اگر آزاد کشمیر پوری طرح آزاد ہوئے تو میں آپ کے سامنے کہوں کہ آزاد ہے. میں سچی بات کہوں گا کہ آزاد کشمیر پوری طرح آزاد نہیں ہے. آزاد کشمیر پوری طرح آزاد نہیں, کس طرح آزاد کرنا چاہتے ہیں؟ آزاد کشمیر کے اوپر آزاد کشمیر کو جو وسائل ہیں ان پہ بھی قبضہ ہے,
आजाद कश्मीर के बाकी जो गवर्नमेंट होती है वो भी अपनी मर्जी से सब कुछ जो कुछ करना चाहती है। नहीं सुने ना, मैं आपके सवाल मैं आपको नहीं सुने ना, वो जो अपनी मर्जी से वो कुछ नहीं कर सकते हैं, उनके ऊपर एक चीफ सेक्रेटरी बैठा दिया जाता है, एक आईजी बैठा दिया जाता है, वो कभी भी आजाद कश्मीर से नहीं होता है, वो आके सारे फैसले करता है। पाकिस्तान तो का फिर डिफेंस सेक्रेटरी अगर आजाद कश्मीर से, तो इसका मतलब पाकिस्तान गुलाम हो गया। डिफेंस सेक्रेटरी के क्या वहां से वो क्या कर रहा है, डिफेंस सेक्रेटरी है, पूरे डिफेंस को कवर कर रहा है। नहीं सुने ना, वो तो एक पार्टी एडजस्टमेंट उनको की गई है। मैं वो तो रिटायर्ड आर्मी का ऑफिसर वो है, रिटायर्ड आर्मी का, उसका भाई पीटीआई का कैंडिडेट है वहां से, तो उस बेस पे अगर उसको एडजस्टमेंट की गया तो वो कितने उस बेस पे एडजस्टमेंट की गया। तो जो सरदार साहब को आरजी मिनिस्टर बनाया गया था, जो आरजी कैबिनेट थी वहां पे निगरान काबीना, उसमें आजाद कश्मीर के रावला कोट से सरदार साहब को बनाया गया था मिनिस्टर वहां पे। तो इसका मतलब नहीं, पाकिस्तान तो को गुलाम कर अगर लिया अगर आजाद कश्मीर के अगर मिनिस्टर। अगर एक कोई कर दिया गया है, क्यों नहीं आजाद कश्मीर के बंदे को चीफ सेक्रेटरी लगने दिया जाता वहां पे? इसकी क्या वजह है? सर वो तो किसी नहीं, भी सारा मेरा आपसे सवाल है, नहीं सुने ना, कि सारा जो कंट्रोल है वो चीफ सेक्रेटरी के पास होता है। आप क्यों नहीं आजाद कश्मीर के लोगों पे ट्रस्ट आपका करते चीफ हैं? सेक्रेटरी प्राइम मिनिस्टर के अंडर आता है, आपने प्राइम मिनिस्टर से नहीं, वो पाकिस्तान से अपॉइंटेड होके आता है। पाकिस्तान से appointed होके आता है, लेकिन आता प्राइम मिनिस्टर के नहीं, अंदर वो पाकिस्तान से अपॉइंटेड होकर नहीं आता ना, वो अंडर ऑफ गवर्नमेंट पाकिस्तान आता है। आपकी मर्जी है कि नहीं, आपका हमारी अपना मर्जी बंदा नहीं हो होती ना, प्राइम हमारी मिनिस्टर, उसमें आपका हमारी अपना बंदा हो चीफ उसमें सेक्रेटरी। उसमें हमारी मर्जी नहीं होती है। वो जो पाकिस्तान के अंदर गवर्नमेंट होती है वो अपनी मर्जी से वहां से चीफ सेक्रेटरी भेजती है। मैं इस पे वापस आता हूँ। अगर आजाद कश्मीर की हुकूमत का ये स्टांस है कि एसपी हमने अपना लगाना है, 8 एएसआई के बंदे हमने अपनी मर्जी से भर्ती करने हैं, जज हमने अपनी मर्जी से भर्ती करना है, जिनको बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उखाड़ के साइड पे कर देना है, और सारा कुछ अपनी मर्जी से करना, और ये आज़ादी है, फिर इस आज़ादी और खुदमुख्तारी से यकीन सवाल तो जरूर उठेंगे। हमारे साथ कॉलर मौजूद है, उनकी कॉल लेते हैं, फिर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन जी, कहाँ से? जी जिब्रान साहब, अब्दुल्ला बोल रहा हूँ वॉल्सल से। जी अब्दुल्ला साहब, मेरा एक छोटा सा सवाल है प्लीज। कि क्या लाड़काना और कराची आजाद है? थैंक यू सर। सिर्फ ये बता दें कि क्या लाड़काना और कराची आबाद है? वहां पे एड्स के केसेस आ रहे हैं। अच्छा वो नहीं तो थर आजाद है जहां बच्चे भूख से मर रहे हैं? अच्छा वो नहीं तो नमल कॉलेज और मियाँ वाली की तरक्की की रफ्तार वहां ने ट्रेन के मंसूबे और सब कुछ बन रहा है, लेकिन जो लिया MM रोड है वो किस हाल में, और साउथ पंजाब किस हाल में? क्या साउथ पंजाब आजाद है? एक सवाल तो ये, इसका जवाब आपके गेस्ट दे दें कि चलो आजाद कश्मीर की तो और मामलात हुए, आपने कह दिया कि आजाद नहीं है। सिर्फ ये बता दें क्या कराची, लाड़काना, ठट्ठा और थर आजाद है? और अगर आजाद है तो वहां जो मसाइल हैं कि एक IG को बरतरफ किया जाता है, गवर्नमेंट बरतरफ करती है, विफाक और वहां की अदालत कहती है कि इसे बहाल करो। तो ये सवाल का जवाब चाहिए। दूसरा सवाल का ये जवाब चाहिए कि 20 लोग जान बहक करने के बाद, फौजी जान बहक 60 किलोमीटर एरिया देने के बाद 56 इंच की सीने वाला मोदी आज चाइना के सामने क्यों चुप है? जब पाकिस्तान गोलाबारी बर्दाश्त करता है, रिटेलिएट भी करता है, तो फिर स्ट्राइक होती है बालाकोट पे, फिर जवाब देता है, और उसके बाद चुप करना पड़ता है। तो मजबूरियां जो हैं वो जमीनी हकायक कुछ और होते हैं। सवाल का जवाब दे दें, आज इंडिया चुप क्यों है? क्यों मोदी कहता 56 इंच वाला कि कोई नहीं आया मेरे इलाके के अंदर? बहुत मेहरबानी। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला साहब। पहले सवाल की तरफ आ जाते हैं जी। लड़काना आज़ाद है, जिस तरह के हालात है वहाँ पे, जिस तरह से रोटी पूरी नहीं होती, एड्स के केसेस इतने ज़्यादा सामने आ जाते हैं, थर में आज तक पानी साफ पीने का नहीं मिलता, थर आज़ाद है। मेरा ख्याल आपसे कि मेरा तल्लुक आज़ाद कश्मीर से है। हम आज बैठे यहाँ कश्मीर के वाले से बात करने के लिए। लड़काना आज़ाद नहीं है या आज़ाद होएगा, कैसे आज़ाद होएगा? वहाँ पे एड्स है, मेरे उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। मुझसे आप कश्मीर के वाले से बात करें। आपका वज़ीर आज़म अगर गुलाम है तो मुझसे आप कश्मीर के वाले से बात करें। मैं कश्मीर के मुझसे तहरीक आज़ादी कश्मीर के वाले से बात करें। मुझे हिस्ट्री ऑफ कश्मीर के वाले से बात करें। फारूक हैदर साहब आजाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर हैं जी। अगर फारूक हैदर साहब बख्तियार नहीं है, बख्तियार नहीं है, ये बख्तियार नहीं, जिस तरह फारूक अब्दुल्ला बख्तियार नहीं था, तो फिर फारूक हैदर और फारूक अब्दुल्ला में फर्क क्या रह गया? आजाद कश्मीर के अंदर जो भी आज तक वजीर आजम आया है वो बख्तियार नहीं है। जो बख्तियार होने की कोशिश करता है उसको हटा दिया जाता है। यहाँ पे ये प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हम सोचें किस मुल्क के साथ इत्तेहाद करें, अभी तक वहां पर बैठे हुए हैं, जो हटा दिया जाता है। वो तो उन्होंने स्टेटमेंट फारूक हैदर साहब ने हटाया था। सरदार अतीक अहमद खान साहब को किसके कहने पे पैसे लिए थे? नहीं, एजेंसियों ने कहा था। नहीं, वो जो उनको हटाया था वो पार्टी के अंदर दो दे रखे थे, पार्टी को उन्होंने जरमाल बनाया हुआ था, तो उसके खिलाफ
ان کے جب وہ معاملہ ہوا تھا, ریاض اختر چیف جسٹس جب تھا وہ آزاد کشمیر کے اندر کیپشن کر رہا تھا, جگہ جگہ پہ وہ ہر جگہ پہ وہ قبضہ مافیا کا سرگنا بنا ہوا تھا, اس کے خلاف فاروق حیدر صاحب اللہ جنت نصیب کرے, تو فاروق حیدر صاحب نے اس کے خلاف ریفرنس لے کے آئے تھے, تو اس کے وہاں سے پارٹی کے اندر. لیکن اس وقت ان کی اپنی حکومت ہے, 5 جج انہوں نے لگائے ہیں جن میں اپنے ابھی آپ ججوں کی بات پہ آ جائیں, میں کہہ رہا ہوں آپ کشمیر پہ آئیں, آپ کشمیر پہ آئیں, آپ غلامی کی سینس بنانے کی کوشش کرتے ہیں, میں اس پہ جاننے کی کوشش کرتا ہوں. نہیں, میں غلامی کی بات کروں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اختیارات نہیں دیے جا رہے ہیں, اختیارات نہیں دیے جا رہے ہیں, اختیارات کے اوپر اختیارات نہیں دیے جا رہے, لیکن کشمیر آزاد ہے یا نہیں ہے؟ آزاد کشمیر آزاد ہے بھی اور نہیں بھی. اگر آزاد کشمیر آزاد نہیں ہے تو پھر ٹھیک آپ کے مظاہروں میں نعرے لگتے ہیں, نہیں, اس بار بھی آزاد ہے بھی. جس طرح سے ایک بندے کو مکمل طور پر آزادی ہوتی ہے, وہ اپنے فیصلے کر سکتا ہے, وہ اپنی مرضی کی رائے دے سکتا ہے, وہ اپنے جو وسائل ہیں ان کے اوپر اس کے اختیارات ہوتے ہیں, باقی جو معاملات ہوتے ہیں اس کے اوپر کمپرومائز کر رہا ہے, اپنی مرضی سے فیصلے نہیں دے رہا. 5 جج جو اس نے جن میں سے 2 آپ پھر ججوں پہ جا رہے ہیں, میں کہہ رہا ہوں آپ کشمیر پہ آئیں, میں کہہ رہا ہوں کشمیر پہ آئیں, آپ جا رہے ہیں ججوں پہ. جن سے پوچھ رہا ساری باتیں, نہیں پوچھے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, پھر آتے ہیں آپ کے طرف. جی السلام علیکم, جی کون جی کہاں سے؟ ہیلو, وعلیکم السلام جبران صاحب. جی سر, یہ آپ کشمیر کی تحریک کی بات کر رہے ہیں, بڑا اچھی بات ہے, کشمیر کے وے فارورڈ ہونا چاہیے, لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان میں بھی تو انٹرنل سیکورٹی ہو. آج دیکھیں چمن میں 5 افراد وہ ہمارے شہید ہوئے ہیں, تو پاکستان کے اندر انٹرنل سیکورٹی نہیں ہے. جب تک یہ مسئلہ نہیں حل ہوگا تو ہم کس طرح کشمیر کے مسئلے میں آگے بڑھ سکتے ہیں؟ تھینک یو سر جی, تھینک یو ویری مچ. پاکستان میں بھی انٹرنل سیکورٹی ضروری ہے اگر حالات آگے بہتر آنے ہیں. چلیں جی, میں اب آگے آتا ہوں. اب آزاد کشمیر کی پالیٹکس تو ہم نے ڈسکس کر لی کہ اگر اپنا ایس پی ہوگا, اپنا ڈی سی ہوگا. نہیں, میں ایس پی ڈی سی کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں چیف سیکرٹری اور آئی جی کی بات کر رہا ہوں. نہیں, میں چیف سیکرٹری اور آئی جی کی بات کر رہا ہوں. آپ ایس پی جا رہے ہیں, اے ایس آئی بھی جا رہے ہیں, ابھی تھوڑی دیر بعد آپ جائیں گے چوکی افسر پہ جائیں گے, پھر حوالدار پہ جائیں گے. میرا موقف یہ ہے کہ آئی جی اور چیف سیکرٹری یہ آزاد کشمیر کے کیوں نہیں ہے؟ یہ آئی جی اور چیف سیکرٹری آزاد کشمیر کے نہیں ہے, لیکن آزاد کشمیر کا بندہ کور کمانڈر ہو کر پشاور میں کھڑے ہو سکتا ہے, خیبر پختونخوا پورے کو ڈیل کر سکتا ہے. خیبر پختونخوا آزاد کشمیر کے اس سرکاری افسر کا غلام نہیں بنتا, لیکن آزاد کشمیر والا کیونکہ چیف سیکرٹری اور آئی جی وہاں پر نہیں ہے, اس لیے آزاد کشمیر غلام بن جاتا ہے. ان کی اپنی رائے ہے, میری اپنی رائے ہے, آپ بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں کس کی رائے کتنی زیادہ معتبر ہے. اب آتے ہیں برطانیہ میں مسئلہ کشمیر کے حوالے سے. کیا وجہ ہے کہ 50 ممبران پارلیمنٹ بیٹھ جاتے ہیں کسی جگہ پہ, 60 ممبران پارلیمنٹ بیٹھ جاتے ہیں, لیکن جس وقت بات آتی ہے بات کرنے کی, آن دا گراؤنڈ بات کرنے کی پارلیمنٹ کے اندر, اس آج تک 27-28 سے زیادہ ممبران پارلیمنٹ نہیں ہو سکے جو بیٹھ کر کشمیر کے ایشو پہ بات کر سکیں. رسپانسبل کون ہے؟ یس, یہ جو آپ نے بات کی ہے آپ کا کوشچن ویلڈ ہے, سچی بات ہے کہ ہمارے جو یہاں پہ ہم جو کشمیری رہتے ہیں, جو کشمیری ڈائسپورا ہے, وہ پورے یو کے میں جو ہے, ہم اپنے جو ایم پیز ہیں یا جن کے ساتھ ہمارے کوئی ٹرمز ہیں یا جن کو ہم ووٹ کرتے ہیں الیکشن میں, ان سے ہم اس طرح سے کام نہیں لے سکے ہیں. وہاں پہ بھی جا کے میں یہ بات کرنے لگا ہوں, میں کسی خلاف نہیں کرنے لگا ہوں, ہمارے جو لوگ آگے ہیں وہاں پہ بھی جا کے وہ اپنے اپنے مفادات کو دیکھتے ہیں, وہاں پہ بھی جا کے وہ اپنے آپ کو پروموٹ کرتے ہیں. ہماری ان کے ساتھ کہاں تک تعلق ہوتا ہے کہ ہمارا ان کے ساتھ فوٹو بن جائے, ویڈیو بن جائے, ان کے ساتھ ہماری خبر چل جائے. اس سے زیادہ ہم ان سے کوئی کام نہیں لے سکے ہیں. ایک ہوتا ہے کہ ایک بندہ آپ کے ساتھ اس کے ٹرمز ہیں, یا آپ اس کو ساتھ لے کے جاتے ہیں, یا پارلیمنٹ میں یہاں پہ یا آپ کچھ میٹنگ آرگنائز کر رہے ہیں کسی جگہ پہ بھی, تو آپ کو اس سے کام لینا چاہیے کہ بھائی یہ ہمارا کام ہے. مثلا کیا کام لینا چاہیے؟ مثلا مثال کے طور پر کشمیر کے حوالے سے وہ اپنی آواز اٹھا سکتے ہیں. یہاں پہ دیکھیں اس ملک میں جہاں پہ ہم رہتے ہیں, برطانیہ کی جو گورنمنٹ ہے, یہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ جہاں پہ اگر بلی کا کوئی بچہ مر جائے تو اس پہ بھی انویسٹیگیشن ہوتی ہے. کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے یا کوئی ایسی کوئی چھوٹے سے چھوٹا بھی ایکسیڈنٹ ہو جائے تو اس کی انویسٹیگیشن ہوتی ہے. یہ یہاں پہ ہم رہتے ہیں, یہ ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں, یہاں کا سب سے مین چیز ہے کہ یہاں پہ ہیومن رائٹس ہوتی ہے. لیکن ہمیں ان کو بتانا ہے, ہمیں ان چیز کو باور کرانا ہے کہ آپ یہاں پہ اس چیز کے بڑے دعوے دار ہیں, لیکن مقبوضہ کشمیر کے اندر کیا ہو رہا ہے, ادھر وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. یہ جو لڑائی ہے, یہ جو مسئلہ ہے, یہ آپ کا پیدا کیا ہوا ہے. ابھی تک ہم ان کو, یہ مسئلہ کشمیر کس کا پیدا کیا ہوا ہے؟ یہ ان کا پیدا کیا ہوا ہے. یہ اگر آج اگر چاہیں سنسیئر ہو کے تو یہ کشمیر کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے. ہمیں چاہیے کہ بجائے ان کے ساتھ اپنے سے فوٹو بنوا لیں, ویڈیو بنوا لیں, خبر چلوا رہے ہیں, خبریں بھی ہماری دیکھ لیں, چیک کریں سارے پچھلے ریکارڈ. میں بڑی پوائنٹ کی بات کرنے لگا ہوں کہ کتنے انٹرنیشنل یا انگلش چینل پہ خبریں چلی ہیں, وہ مجھے بتا دیں, یا انگلش پیپر مجھے دکھا دیں
میں کسی کو وہ ہمارے صحافی بھائی ہوتے ہیں ان کو ساتھ لے جاتے ہیں, کھڑے ہوتے ہیں وہ کیمرے لے کے, سارے بھائی ہمارے, سچی بات ہے, وہ وہاں پہ کیمرے لے کے کھڑے ہوتے ہیں, فوٹو بناتے ہیں وہاں پہ, جی ہاں جی کیا کر رہے ہیں جی, پٹیشن دے رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں جی, ایک جاتا ہے دوسرا دیتا ہے تیسرا دیتا ہے, کہ کہاں جا رہے ہیں جی, ٹینٹ ہونی میں جا رہے ہیں, کیا کرنا ہے, پٹیشن دینی ہے. ٹھیک ہے, آج تک ہم نے کوئی عملی کام کیا ہے؟ اصل بات جو ہے, جو اصل بات ہے جبران صاحب, وہ یہ ہے کہ یہاں کا جو ینگسٹر ہے, نوجوان ہے, اس کو اس تحریک میں شامل کرنا ہے. ہماری جو موومنٹ ہے بڑی پیسفل ہے, اس میں ہمارے جو ینگسٹر ہیں باقی قوموں میں تو جاتے ہیں ہر جگہ پہ, ہمارے ینگسٹر یہاں پہ اس پہ کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ ان کو اس کام میں لایا جائے تاکہ ایک سوچ آئے, ایک نظریہ بنے, ایک فکر ہوئے. اور وہ جب ہمارے جو, میں کسی کو کرٹیسائز نہیں کرنا چاہ رہا ہوں, کسی پارٹی کو, کسی فرد واحد کو میں کرٹیسائز نہیں کرنا چاہ رہا ہوں, تو وہ جب جاتے ہیں, وہ جا کے وہاں پہ, سچی بات ہے میڈیا والوں, اپنی میڈیا ہوتی ہے, مجھے بتائیں کوئی 10-5 یہ مجھے نکال کے دے دیں یہاں پہ کچھ, اگر اسٹیٹ کسی انگلش میڈیا کے ہیں, انگلش نیوز پیپر کے ہیں تو مجھے بتا دیں. کوئی نہیں ہوتا ہے وہاں پہ, اسپیچ ہوگی, فوٹو بن کے فیس بک پہ چل کے, دیٹس اٹ. کشمیر آزاد مظاہرے کی تھی جس میں وہ بائیکاٹ انڈیا کے بعد تھی, اس کی ویڈیوز موجود نہیں, باقی جو لندن میں پروٹیسٹ ہوا اس کی موجود نہیں. جو سرکاری آتے ہیں, سرکاری لیڈران جو موجود ہیں, ان کی کسی جگہ پہ وہ جو تقریر اتنی لمبی ہوتی ہے اس میں سے 2 لائنیں کبھی شامل نہیں ہوتی. سر مجھے بتائیں, میں سچی بات بتاؤں کہ جو ہمارے آزاد کشمیر کے لیڈر یہاں پہ آتے ہیں, انکلوڈنگ مائی پارٹی, سب کی بات کر رہا ہوں, آزاد کشمیر میں وہاں پہ کیا کرتے ہیں؟ یہ یہاں پہ صرف اور صرف یہ یہاں پہ آتے ہیں میڈیا کوریج کے لیے, یہ صرف اور صرف آتے ہیں اپنی پروفائل بنانے کے لیے, تاکہ واپس جا کے بتا سکیں کہ ہم نے کشمیر کے لیے کچھ کیا ہے. یہ حقیقت ہے, یہ حقیقت ہے. آزاد کشمیر کے سیاستدان یہاں پر برطانیہ میں آتے ہیں, آ کے پروٹیسٹ کی قیادت کرتے ہیں اور واپس جا کے کہتے ہیں ہمیں دیں جی قیادت, ہم بہتر طریقے سے مسئلہ کشمیر کو, جہاں پہ انہوں نے ایک میسج اپنا پہنچانا ہوتا ہے, جہاں پہ انہوں نے اپنی ایک بات پہنچانی ہوتی ہے, جی ہم نے یہ کر دیا ہے, سی وی کے ساتھ تھوڑا سا ایڈ تو وہ پہنچ جاتی ہے, بس اللہ خیر صلاح, سی وی کے ساتھ تھوڑا سا ایڈ ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے, اس کا تدارک کرنے کے لیے یقیناً اس یوتھ کو آگے آنا پڑے گا, اور جو لوگ ریپرزینٹ کر سکتے ہیں, جن کو پتہ ہے بات کرنے کا, جن کو سمجھ آتی ہے کہ کون سی بات کرنی ہے, کس طرح بات کرنی ہے, اور کون کون سے اینگل سے بات کرنی ہے, کس طرح سے انٹرنیشنل ڈپلومیٹک لینگویج میں بات کر کے ہم نے اپنا مقصد نکالنا ہے, ان لوگوں کو یقیناً آگے آنا چاہیے, بجائے اس کے کہ وہ لوگ آگے موجود رہیں جو ہر بات پہ یس اور نو کرنے کے بعد تھینک یو ویری مچ کر کے تو اس کے بعد نکل جاتے ہیں. سر یہ 3 ورڈ تو نہیں ہے, ان کو ایکسپلین کرنا ہے, ان کو بتائیں, ان کو سارا ڈیٹا دکھائیں, ان کو یہاں کے نوجوان جو ہیں پڑھے لکھے, وہ جا کے بتائیں یار یہ دیکھیں, یہ اس مہینے میں اتنے بندے شہید ہوئے ہیں, اتنے انیسنٹ بچے وہاں پہ ان کا مرڈر کیا گیا ہے, اتنی ہماری مائیں بہنیں ان کے ساتھ ریپ ہوا ہے, یہ اس کا ڈیٹا ہے, یہ سارا ڈیٹا ہے, یہ کسی کے پاس ہے, تاکہ ان کو ایک ایک چیز ہم ثبوت کے ساتھ ان کے سامنے رکھیں. آپ بھی شاید جانتے ہوں گے اس بات کو, ہم نے اسی اسٹوڈیو میں بیٹھ کے نان پاکستانی اور نان کشمیری جو ممبران پارلیمنٹ ہیں, ان میں سے 5 ممبران پارلیمنٹ انکلوڈنگ ممبر یورپین پارلیمنٹ سے اس بات پہ کنفیس کرایا کہ ہاں انڈیا پر سینکشنز لگنی چاہیے. اور یہ مطلب وہ کام تھا کہ جو کہ ہمیں آج سے نہیں بہت عرصہ پہلے سے کرنا چاہیے تھا, لیکن چلیں ہم اپنی کوشش کر رہے ہیں, آپ بھی اپنی جگہ کوشش کر رہے ہیں. اب تھوڑا سا چلتے ہیں تھوڑا سا انٹرنیشنل کشمیر ایشو کی طرف. جس طرح سے پروٹیسٹ ہو رہے ہیں, پروٹیسٹ میں آپ کے خیال میں وہ کون سی ڈیمانڈز ہیں, کہ جو ڈیمانڈ لوگوں کے کانوں تک پہنچے کہ ڈیمانڈ کیا ہے؟ ہائے آزادی وہ تو ایک اپنی جگہ موجود ہے, لیکن وہ کون سی ڈیمانڈ ہے جو یو کے میں رہ کے آپ لوگ امپلیمنٹ کروا سکتے ہو اپنے پارلیمنٹ سے یا اپنے پولیٹیشین سے؟ دیکھیں ہم یہاں پہ ایک بڑی سمپل سی سیدھی سی بات ہے. فرسٹ آف آل تمام جو کشمیری ہیں, جو تمام مکتب فکر کے لوگ ہیں, ان کو اکٹھا ہونا چاہیے اور ایک پوائنٹ ہونا چاہیے. ہمارے ہم جو ایم پیز وغیرہ کو ملتے ہیں ان کو بھی ہم نے کنفیوز, آپ نے بات کی ایم پی کی, میں اس پہ کافی عرصے سے میں نے اس سے تھوڑا ورک کیا ہے, ان کو بھی ہم نے کنفیوز کیا ہوا ہے. میں نے 1-2 ایم پیز کے ساتھ بات کی, ویسے انہوں نے کہا یار ایک بندہ آتا ہے وہ کہتا ہے میں کشمیر آئی وانٹ ٹو گو ٹو پاکستان, ایک بندہ آتا ہے آئی وانٹ انڈیپینڈنٹ, دوسرا جو ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کشمیر کیا ہے. ہم نے ان کو بھی کنفیوز کیا ہوا ہے. ہم ان کو جب ملتے ہیں کم از کم ہمارا ایک پوائنٹ ایجنڈا تو ہونا چاہیے, ہماری ایک چیز ہونا چاہیے کہ یہ چیز آپ اپنے آپ پہ کیوں نہیں امپلیمنٹ کرتے, جس کو آپ کہتے ہیں کہ اس بار بھی لیں. آپ پہلے کہتے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر ہم شرمندہ ہیں, کہ مقبوضہ کشمیر ہمیں آپ کی بات کرنی چاہیے تھی, ہم آپ کی بات نہیں کر سکے. دوسری طرف آپ کہتے ہیں آپ کے مظاہروں میں, آپ نہیں کہتے لیکن آپ کے مظاہروں میں نعرے لگتے ہیں کہ ہم اس بار بھی لیں گے آزادی, اس بار بھی لیں گے آزادی. اس پہ سوال بنتا ہے, کیونکہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جس وقت لندن میں پروٹیسٹ ہو رہا تھا, کسی نے وہاں پر پاکستان کے خلاف پروٹیسٹ کرنے کی بات ہوئی تو اس وقت آپ نے پاکستان کے حق میں نعرے لگائے, اس میں کوئی دوسری رائے دیکھیں. وہ دولت مشترکہ کی کانفرنس ہو رہی تھی, وہاں پہ کچھ راہ کے جو لوگ تھے وہاں پہ وہ ایکٹیو تھے, تو انہوں نے وہاں پہ پاکستان کے خلاف نعرے لگائے, تو ہم نے ان کو روکا. ہم کسی صورت پہ, یہ نہیں میں کہ یہاں پہ لوگ بیٹھا ہوں تو بات کر رہا ہوں, ہم کسی صورت پاکستان کے خلاف نہیں ہیں.
یہ پتہ نہیں کہاں سے یہ سازش کی جا رہی ہے, کیا ڈرامہ لگایا جا رہا ہے. سازش کا حل کیوں نہیں اور نکالتے؟ اس کو نہیں, ہم حل دیکھیں, ہم اپنے نظریے سے اپنی سوچ سے ایک انچ نہیں ہٹ سکتے ہیں. آپ کے نظریے ہم اور اپنی سوچ کیا کہ دیکھیں, ہم غلام میرا مادر وطن جو کشمیر ہے, اس کی 6000 سال پرانی تاریخ ہے, اس کو میں کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ مجھے اگر کوئی بندہ یہ بولے کہ آپ اپنی آئیڈیالوجی چھوڑ دو, اپنی تاریخ چھوڑ دو, اپنی ہسٹری چھوڑ دو, میں کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ آپ کو کوئی بندہ آئیڈیالوجی چھوڑنے کا نہیں کہہ بے شمار اتنے لوگ ہیں جن کو وہ کہتے ہیں جی کہ آپ سوری ٹو سے پاکستان اور ہندوستان جو ہے 1947 میں آئے ہیں. میری آئیڈیالوجی ہے, میری جو تاریخ ہے وہ 6000 سال پرانی ہے. لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کشمیر کا نام کشمیر کیوں ہے. کیپٹن کرنل شیر خان شہید جب شہید ہوا تھا تو اس کے بھائی سے جب پوچھا گیا تھا کہ آپ کا بھائی شہید ہو گیا, اس نے کہا کہ میرے دادا نے کشمیر کی پہلی آزادی کے لیے جنگ میں حصہ لیا تھا, غازی ہو کے واپس آئے تھے, ہمیں افسوس ہوا کہ ہمیں بھائی کی شہادت کی خبر تو ملی ہے لیکن کشمیر کی آزادی سر کی خبر نہیں ملی. ابھی مجھے ایک اگر کوئی طریقہ کار کیے جا رہے ہیں یا اپنی مختلف کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں کہ میں اپنی آئیڈیالوجی ختم کروں, میں اپنی شناخت ختم کروں, میں کیسے ختم کروں؟ آپ سے کون کہہ رہا ہے؟ نہیں, یہی ہے نا کہ آپ اپنے ہم کشمیر کی بات کرتے ہیں, اس پہ اعتراض ہو جاتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ کشمیر آزاد ہوئے, اس پہ کہتے ہیں جی کہ یہ آزادی مانگ رہے ہیں. ہم کشمیر کا جھنڈا اٹھاتے ہیں, اس پہ اعتراض کرنا شروع ہو جاتے ہیں. نہیں اعتراض کرتے ہیں. جب آپ اگر یہ نعرہ لگاؤ گے, اگر فرض کریں کوئی پاکستانی آپ کے ساتھ آ رہا ہے, آپ کے ساتھ چل رہا ہے اس پروٹیسٹ میں, یا کوئی علاقے پاکستان والا بندہ وہ آپ کے ساتھ, کیوں میجارٹی پی ایم ایل این ہو, پیپلز پارٹی ہو, پی ٹی آئی ہو, تمام کے ممبران جس کو اسمبلی میں حلف لیتے ہیں تو علاقے پاکستان پہ حلف لیتے ہیں, پھر جا کے ممبر اسمبلی بنتے ہیں. یہ پھر لمبی سٹوری ہو جائے گی. وہ مجبور کیا گیا ہے, وہ مجبور کیا گیا ہے, وہ پھر وہ شک ہے, وہ شک ہے. جب آپ الیکشن لڑتے ہیں تو الیکشن لڑنے سے پہلے آپ کو سائن کرنے پڑتے ہیں. یاسین ملک نہیں نا مجبور ہوا. آپ کراچی میں جتنا بڑا جماعت اسلامی کا مظاہرہ ہوتا ہے کشمیر کے لیے, اتنا بڑا مظاہرہ کر لینا کشمیر کی آزادی کے لیے, آزاد کشمیر میں, اور کوئی ایک مظاہرہ بتا دینا 5 اگست کے بعد. سر آزاد کشمیر کی آبادی کتنی ہے؟ کتنی آبادی ہے؟ 60-70 لاکھ کی آبادی ہے. وہاں پہ آپ کراچی والے ایکسپٹ کر رہے ہیں 40-45 لاکھ کی آبادی ہے, لیکن سارے کشمیری ہیں نا وہاں پہ. نہیں تو وہاں پہ آپ کراچی دیکھیں, کراچی سے آپ کشمیر کو کمپیئر نہیں کر سکتے نا, پنڈی کی بات ہاں, مگر یہ ہے کہ ہونا چاہیے. مگر آپ اسے میں آپ کے اس پوائنٹ سے متفق ہوں کہ وہاں پہ کشمیر کے اندر جتنا یہاں پہ ہم کر رہے ہیں اتنا وہاں پہ بھی ہونا چاہیے, کیونکہ آزاد کشمیر بیس کیمپ ہے. حکومتیں بدلتی رہتی ہیں, چہرے بدلتے رہتے ہیں, لیکن وہ ہمارا بیس کیمپ ہے, وہ رہے گا. وہاں سے تحریک آزادی کشمیر کو تقویت ملنی چاہیے, اور وہاں سے ایک اچھا میسج جانا چاہیے مقبوضہ کشمیر کے اندر, اور پھر وہاں سے جو ہمارا ان کے ساتھ کمیونیکیشن ہوئے, باقی ملاقات ہوئے, تاکہ ایک اچھے طریقے سے کسی طرف بڑھا جائے سکے. مقبوضہ کشمیر کا کشمیری یہ کہتا ہے, اکثر و بیشتر یہ کہتے ہوئے سنائی دیتا ہے کہ آزاد کشمیر کا اپنا ٹوٹی نلکے کا مسئلہ ہے, اپنے وہ آئی جی کا اور اپنے چیف سیکرٹری کا مسئلہ ہے, اور ہماری لاشوں کے درمیان میں آ کے گھسا دیتے ہیں, اور نہ ہی ہمارے مسئلے کی بات اس طرح سے ہائی لائٹ ہو پاتی ہے, نہ ان کا کوئی حل نکلتا ہے. کیا جواب ہے سر اس کے لیے؟ سر میں نے آپ سے پہلے بھی کہا ہے کہ جو مقبوضہ کشمیر کے لوگ ہیں ان سے ہم شرمندہ ہیں. میں بار بار بات کر رہا ہوں, اچھا نہیں لگتا ریپیٹ کرنے کے لیے. ہم لوگ ان کے لیے جو کچھ کرنا چاہیے تھا وہ ہم 74 ایئر سے نہیں کر سکے ہیں. تو کون سے پوائنٹس پہ متفق ہو سکتے ہیں, اگر مجھے پوائنٹس بتانا چاہیں آپ؟ 1 پوائنٹ ایجنڈا آزادی, فریڈم, آزادی, فریڈم. لیکن اگر آپ یہ کہیں گے کہ اس پار بھی لیں گے آزادی, اس پار والا بندہ اگر علاقہ بھی مانگتا ہے تو پھر آزادی اور فریڈم کی بات تو ختم ہوگی نا. نہیں, یہ تو متفق ہونے والا آپ نے اس چیز کو پکڑ لیا ہے کہ وہاں پہ میری سنیں تھوڑی نہیں بے شمار چیزیں چلی آپ کے خلاف, جہاں پہ میں ڈیفینڈ کر سکتا تھا وہاں پہ میں نے ڈیفینڈ کیا, جہاں تک میں جانتا تھا. لیکن یہاں پہ میں چاہتا ہوں میری پوزیشن بڑی کلیئر واضح ہے. ہم اپنی ریاست کی آزادی کی بات کرتے ہیں. آپ کی فیملی کے لوگ موجود ہیں آرمی میں؟ بالکل, میرے والد فوج میں تھے. پاکستان کی فوج میں تھے آپ؟ میری پاکستان آرمی تھے, سروس کی انہوں نے. میرے سکے کزن یہاں سے یو کے سے گئے, لوٹن سے, اور آزاد پاکستان آرمی میں جا کے کیپٹن راجہ اقبال, جاوید اقبال شہید وہاں پہ شہید ہوئے ہیں, اور ستارہ بسالت ملا ہے ان کو کارگل کے ماسپے 99 پہ. یہ کچھ لوگوں کے لیے یہ بھی زیادہ ضروری ہے. اور میں خود کیڈٹ کالج کا اسٹوڈنٹ رہا ہوں. میرا آدھا باقی میں خاندان کے فیملی کی شہادت جو آرمی میں ہوئی, میں باقی کتنے جو میں اپنے خاندان کے بندے گنا سکتا ہوں کہ ہمارے خاندان کتنے لوگ شہید ہوئے ہیں. ہمارے خاندان آدھا فوج میں ہے, ہم کس طرح فوج کے خلاف ہو سکتے ہیں؟ لیکن پالیسی کی بات ہوتی ہے تو وہ پالیسی, لیکن اپنی ریاست کی بات کرنا, اپنی کی بات میں پالیسی کون بناتا ہے نا؟ پالیسی اگر مشرف کی پالیسی ہے تو مشرف کا نام لے لینا چاہیے. اگر ہم کسی چیز کے خلاف ہیں, وہ چیز رہتے ہیں جو بھی وہاں پہ گورنمنٹ آتی ہے, جو بھی وہاں پہ چہرے سامنے آتے ہیں, انہوں نے کچھ نہیں کیا ہے. پاکستان کی جو قوم ہے وہ کشمیریوں سے پیار کرتی ہے, کشمیری پیار کرتے ہیں. پاکستان میں جو اگر 4 دریا آتے ہیں وہ کشمیر سے آتے ہیں, ان کے اندر بھی شہیدوں کا لہو ہوتا ہے.
जो पाकिस्तान सैराब होता है जिससे वो कश्मीर से आता है, उनके अंदर भी उन शहीदों का लहू होता है। ऐसी ऐसी लाशें जो उठा के उनको फेंक देती हैं, वो लाशें उस पानी में होती हैं, तो वो पाकिस्तान की तरफ आता है। हमारा पाकिस्तान के साथ प्यार और मोहब्बत का रिश्ता है। इसको मेरा ख्याल है कुछ लोग कंट्रोवर्सी करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सरासर अगर मैं एक और मैसेज दे दूं आपको, आपकी वसादत से यहाँ पे, अगर कोई बंदा ये सोच रहा है या कुछ लोग सोच रहे हैं कि हमें अपने मौकफ से हटा लेंगे या हम उनके कहने पे हम सहूलतकार नहीं बनेंगे, हम किसी का अलाकार नहीं बनेंगे, लेकिन ना हम किसी से लेंगे, हमें हदायत दीजिए, ये कीजिए। हम तहरीक आज़ादी कश्मीर के लिए मैं 20-21 साल से तहरीक के साथ लगा हुआ हूँ, अपने दिलो जज्बे से लगा हूँ, और मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि मुझे आखिरी सांस तक इसी पे कायम रखना, और अल्लाह से ये भी दुआ रखें कि इंशाल्लाह कश्मीर पूरे का पूरा आज़ाद होगा, और जब मकबूजा कश्मीर आज़ाद हो जाएगा तो उस दिन इकट्ठे मिलकर बैठकर फैसला करेंगे कि हमने आगे क्या करना है। लेकिन उससे पहले कश्मीर, मकबूजा कश्मीर की आज़ादी जरूरी है, वही प्रायोरिटी है। हमारे साथ कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन जी, कहाँ से? हेलो जी अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम, अस्सलाम वालेकुम, लियाकत लोन अर्ज कर रहा हूँ जी लियाकत लोन साहब, जी सर हुक्म करें। वालेकुम सलाम सर। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच। कश्मीर इशू पे आपका जो प्रोग्राम चल रहा है माशाल्लाह बहुत अच्छा। जानबाज कादरी साहब को भी मुबारकबाद, उन्होंने एक अच्छा प्रोटेस्ट किया और कश्मीरियों की आवाज बने बरतानिया की गलियों में। मेरा क्वेश्चन उनसे ये है कि जैसा कि अभी मैं प्रोग्राम देख रहा था तो आप लोग कह रहे हैं कि आजाद कश्मीर की जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ स्पीच पे, आज वहां पे एक सिविल सर्वेंट है सईद असद साहब, जो कि बहुत सारी किताबों के मुसन्निफ हैं, वो कुछ किताबों के साथ जा रहे थे किसी प्रोग्राम में, तो उनको वहां पे अरेस्ट किया गया उन किताबों के समेत, क्योंकि उन किताबों में खुद मुख्तार कश्मीर की जो है वो के बारे में लिखा गया था। तो एक तो मेरा क्वेश्चन ये है कि वो फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की ये सूरत हाल है, तो आजाद कश्मीर कैसे आजाद है? और दूसरा मेरा सवाल, साहब की हुकूमत है, अच्छा हुआ ये नून लीग वाले हैं, जवाब देंगे इस बात का। जी दूसरा मेरा सवाल ये है कि आप कहते हो कि जी आजाद कश्मीर या कश्मीरी जो है वो ब्रिटिश इंडियन कॉन्सुलेट के सामने इस पार भी मांगे आजादी, उस पार भी मांगे आजादी के नारे क्यों लगाते हैं? तो मेरा सवाल ये है कि आप पाकिस्तान के चारों सूबों में जितने डैम्स हैं उनकी रॉयल्टी उनको देते हो, आजाद कश्मीर से जो अरबों रुपए आप डैम से कमा रहे हैं, आया उनका कोई मुआहदा आपने आजाद कश्मीर के साथ किया? उनकी कोई उन रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने की कोई रॉयल्टी उन कश्मीरियों को दी? अगर नहीं दी तो व्हाई डोंट यू ट्रस्ट देम? मेरे ख्याल में आप इसकी बजाय ये सवाल मुझसे कर रहे हैं, चलिए इसका जवाब मैं दे देता हूँ। ये पहले सवाल का जवाब देंगे, दूसरा रॉयल्टी वाला जवाब मैं देता हूँ। थैंक यू लोन साहब, शुक्रिया, थैंक यू। मैं ऑलरेडी इस आपकी जो खबर आपने दी है मैं इससे अवेयर हूँ, और मैंने अपनी सोशल मीडिया पे इसकी मज़म्मत की है। सईद असद साहब आज़ाद कश्मीर के बहुत बड़े मुसन्नफ़ हैं, तारीख़ आज़ादी कश्मीर के हवाले से और हिस्ट्री ऑफ कश्मीर के हवाले से उन्होंने बहुत बड़ा काम किया हुआ है। उनको इस तरह इससे पहले भी बार बार दबाने की कोशिश की गई है, उनकी ज़बान बल्कि उनकी कलम को रोकने की कोशिश की गई है। अजान ब्रेक लेते हैं, अजान ब्रेक के बाद वापस आते हैं। नाज़रीन अजान ब्रेक लेते हैं, उसके बाद वापस आते हैं।